السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عرفان شاہ۔ آج ہمارے نیوز گلوب کے اسٹوڈیو میں پروگرام عوامی بیٹھک میں جو شخصیات موجود ہیں اور جو آج ان سے بات چیت ہوگی وہ ہے مہنگائی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے پہلے ہی مہنگائی عروج پر تھی۔ رمضان المبارک کے آنے پر آمد پر مہنگائی مزید عروج پر ہو گئی ہے۔ اسرائیل، امریکہ، ایران جنگ کے بعد تیل کے بحران کی وجہ سے قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ، مہنگائی نے ہوش اڑا دی۔ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے وہ میں تعارف کراتا جاؤں۔ سب سے پہلے ہیں جناب محمد صدیق قریشی صاحب، سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سید غازی شاہ جعفری صاحب، یہ بھی سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہے حاجی غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، یہ بھی سیاسی سماجی شخصیت ہے۔ میں تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدیق صاحب، آپ سے میں شروعات کروں گا کہ رمضان المبارک میں مہنگائی جو ہے وہ پہلے سے ہی مہنگائی میں اضافہ تھا۔ رمضان المبارک کی آمد ہوئی، مہنگائی مزید آسمان کو چھونے لگی۔ تو رمضان المبارک میں تو جیسے کہ دوسرے ملکوں میں رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو وہ ریلیف دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ وہ مہنگائی جو ہے آسمان کو چھوتی ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم، میں سید عرفان شاہ کی نیوز گلوب کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے موقع دیا۔ اور بھائی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ اپنے تمام انیشیٹو لے رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر کی سلمہ بٹ صاحب آئی ہوئی تھی، یعنی یہ چیز اپ سے لے کے اور جتنے ادارے ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، حالانکہ وہاں پر انہوں نے گورنمنٹ نے ڈی سی کاؤنٹر بھی یعنی کہ بنائے ہیں جہاں پر چیزوں کے ریٹ آویزاں ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو اکثر وہاں بھی شکایت ہوئی ہے کہ انہوں نے بیسن لیا ہے، بیسن کا ریٹ یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، جو لوگ لے کر گئے ہیں وہ انہوں نے زائد یعنی کہ پرائز ان سے وصول کی ہے۔ اب یعنی کہ ڈی سی کاؤنٹر تک اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر آگے یعنی کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ ہم لوگوں کا یعنی کہ لوگ دوسری دنیا میں مسلمانوں کے جو تہوار ہیں ان کے اپنے تہوار ہیں، وہ لوگ ان کا خیال کرتے ہیں، اپنی عوام کا چیزیں سستی کرتے ہیں۔ پاکستان ایسا واحد ملک ہے جہاں پر یعنی کہ یہ المیہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، کھجور یعنی کہ 12,000 روپے من تھی، اب تقریباً جناب وہ 28,000 روپے من ہے۔ اسٹرابری 400 روپے 300 روپے کلو تھی، اب 600 روپے کلو ہے۔ مالٹا 120 روپے بہترین مالٹا یعنی کہ دستیاب تھا۔ کیلے 150 روپے درجن دستیاب تھے، اب 350 روپے درجن ہے کیلے۔ اب وہ گورنمنٹ کے یعنی کہ میں دیکھتا ہوں ان کے نمائندے آتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کام کر رہے ہیں، ایک ایک دکانوں کو جا کر چیک کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر بھی خیال نہیں کرتے کہ اب وہ مالٹا جناب 200 روپے دے رہے ہیں، اسٹرابری 600 روپے کلو ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے جی، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمیں جیسا منڈی سے ریٹ ملے گا ہم نے ویسے ہی آگے یعنی کہ عوام کو دینا ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں نا؟ آپ نے اگر کوئی ان کو سمجھائیں، ان کو ریلیف دیں تاکہ پبلک تک یہ پرسپشن بلڈ ہو کہ عوام کو یہ ریلیف ملے، ان کو یہ سہولت ملے کہ چیز یعنی کہ معیاری ہے اور رعایت کے ساتھ ہے۔ جی غازی شاہ صاحب، آپ کے طرف آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ غیر فعال، اور مہنگائی جو ہے عروج پر، غریب جائے تو جائے کہاں اور غریب کرے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں جناب سید عرفان شاہ صاحب اور نیوز گلوب کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں اس سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے اپنے مدعو کیا۔ یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے اور اس پہ گفتگو لازم ہر جگہ پہ ہونی چاہیے۔ پورے پاکستان میں عوام الناس کو اس پر گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں یعنی کہ حکومت، تو اس کی اس مہنگائی کی لہر کے اوپر، جو کہ یکدم رمضان شریف سے جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہی آپ کو چیزوں کے ریٹ ڈبل
बाज़ार में मिलेंगे और ये मसनूई महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, तो इसके ऊपर हुकूमत का चेक एंड बैलेंस लाज़िम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त खित्ते के तनाज़ुर में हम देखें तो जैसे अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जंग मसलत की है, तो उसकी लहर से हमारा पाकिस्तान भी इसमें मुतासर है और इंतहाई शदीद हमें आने वाले दिनों में महंगाई का तूफ़ान आने का अंदेशा है। तो इस वक्त अगर हुकूमत ने कोई मोतबर पॉलिसी और निगरानी का निज़ाम कायम ना किया और इसको मौसर तरीके से हैंडल ना किया, तो आने वाले दिनों में इससे मेरा अंदाज़ा है कि 4 गुना तक महंगाई अवाम नास पर मसलत हो जाएगी। इसके साथ नहायत ही अफसोस की बात है कि जैसे मेरे मोहतरम भाईजान ने फरमाया कि गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के हर त्यौहार पर वो हमें डिस्काउंट देते हैं, सेल्स वगैरह लगा देते हैं कि जिसमें हर आदमी उस खुशी में शामिल हो सके, उस त्यौहार में उसकी शिरकत यकीनी हो सके, उसके बच्चे भी उस खुशी से सरशार हों। तो इस सिलसिले में बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से एक मुद्दत हो गई है हमारे यहाँ, जैसे ही रमज़ान शरीफ या कोई और त्यौहार आता है, खुसूसन रमज़ान की हम बात करेंगे क्योंकि ये एक हमारा मजहबी महीना है, इबादत का महीना है। अल्लाह पाक ने हम पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल रखे हैं और शयातीन को बंद किया है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया। कलाम मजीद में भी ये चीज़ मौजूद है और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, हदीस मुबारक है कि जिसने नाप तोल में कमी की, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, वो हम में से नहीं है। तो लिहाजा सिर्फ हमें ये नहीं है कि जी हमने सहरी कर ली और अफ्तारी कर ली और जनाब भाग भाग कर हम माजरत के साथ मसाजिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और जैसे ही नमाज से हम फारिग होते हैं तो आके उसी चीज़ का हम दोबारा डबल रेट हम कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ हमें कलमा गो होने के नाते से, मुसलमान होने के नाते से और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते से हमारे जितने भी कारोबारी हज़रात हैं, कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको चाहिए कि कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो इस महीने में अपना वो प्रॉफिट ही कम कर दें, तो हमें बहुत सा रिलीफ हो सकता है। अवाम अन्नास को इस सिलसिले में बहुत सी आसानी हो सकती है ताकि हर जो बंदा है गरीब से गरीब भी रोज़ा रख सके, इबादत में शामिल हो सके और अपने बच्चों के साथ नान नुक्ते का भी बेहतर इंतजाम कर सके। ओके, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब की तरफ चलते हैं। हाजी साहब बताइएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग हैं और अपना मफाद परस्त लोगों की वजह से रमज़ान मुबारक में महंगाई आसमान को छूती है, हुकूमत के कोई इक़दामात नहीं है, इस पर आपकी क्या राय, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रमज़ान आने से पहले जी 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 ये लोग स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट का जो रुझान आगे की तरफ हो जाता है, मतलब महंगाई की तरफ, जी, महंगाई हो जाती है। इस पे ना थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है अगर थोड़ी से मैं इसमें थोड़ा सा अपना जी जी राय दूं। जी जी वो ये है कि हमारे जो ऑफिसरान है वो आते तो है मंडियों में, आके वो चेक किया, चेक करने के बाद वो गए, उसके बाद वक्ती तौर पे वो रेडियो वाले, वो दुकानदार जो है वो वक्ती तौर पे तो रेट को शो कर देते हैं कि ये रेट दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा उनका फिर वही मामला आता है कि रेट उसको दोबारा उन्होंने अप कर देना है। अच्छा, मैं मार्केट अक्सर देखता हूँ, बेचारे यकीन करें, किसी ने 1 किलो कोई माल्टे या अमरूद वगैरह लेने होते उसकी इतनी पहुंच नहीं होती, 200-250 की क्या औकात है ये। हालांकि ये हमारी अपनी पैदावार है, हमारे शहर की, हमारे पाकिस्तान की, पंजाब में इतनी मतलब, तो ये लोग ना पता नहीं क्यों ऐसे 2 नंबरी साइड पे इनका ज़हन है। इनको तो चाहिए कि रमज़ान है, रमज़ान में गरीब आदमी को रिलीफ दें, उनकी मतलब हेल्प करें अच्छे से। दूसरे ममालिक में तो ऐसा नहीं है, वो तो उल्टा दूसरे मुल्क जो हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं ना, वो यकीन करें, मैं तो खुद मैंने देखा हो तो मुसलमानों की इतनी हेल्प कर रहे हैं इन दिनों में कि आपका त्यौहार आ रहा है, हम आपकी खुशियों में आपके बराबर के शरीक हैं।
اور یہاں یہ الٹا سسٹم ہے. یہ جو آفیسران آتے ہیں, میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو آفیسران وغیرہ آتے ہیں یہ آئے, چیک کیا, چلے گئے. اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں ان کو ایک ایک نا بندے کو ہائر کرے تاکہ وہ پوری رپورٹ دے ان کو کہ یہ پیچھے آپ کے یہ کام ہو رہا ہے. جو ایسا کوئی کام کرے اسے سختی سے اس کے اوپر عمل کیا جائے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونین کونسلز میں ایک ایک کمیٹی بنائی جائے, اس کو وہ چیک اینڈ بالکل بیلنس کمیٹی بنائی جائے, ان کو چیک بیلنس کو دیکھیں. ان کو 1 مہینے کی تو بات ہوتی ہے, تو اس میں مطلب ایسا کوئی ہو جائے سیٹ اپ تو بڑی اچھی بات نہیں, ہے. بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تو یہ ہمارا ایک بابرکت اور مبارک مہینہ ہے, اس میں تو مہنگائی ہونی نہیں چاہیے, لیکن عام روٹین میں بھی مہنگائی ہو تو ہو کیوں؟ ذخیرہ سازی جو کرتے ہیں لوگ, ان کو یہ تو نہیں سر کرنا چاہیے. شروع سے چلتا آ رہا ہے. جی باتوں میں تو ہم بہت کچھ ہم کہہ دیتے ہیں, پروگرام بھی لوگ بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, عمل دراز کوئی نہیں, اس میں کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. وقتی طور پہ جرمانے لگا دیے, ان کو دے نا 2-4 کو سزا دے اچھی خاصی لمبی چوڑی, وہ دیکھے پھر کون ادھر کرتا ہے ایسی حرکتیں. ہمارا تو بس عالمیہ یہ ہے کہ بس وقتی طور پہ ہر چیز پہ سیٹ اپ ہوتا ہے, تھوڑا بہت لین دین چل بھائی دیکھتے رہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ. صدیق صاحب کی جانب آئیں گے. صدیق صاحب آپ بتائیے گا کہ ایران اسرائیل جنگ میں تیل کی قیمتوں میں بے پا اضافہ ہو گیا ہے, مہنگائی بھی 100% ہو گئی ہے, عام آدمی کی زندگی اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہے. حکومتی اقدامات کیا ہیں, اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضور بہت شکریہ عرفان بھائی آپ کا. اصل میں گورنمنٹ نے جب یہ اعلان کیا, اناؤنس کیا کہ 8 مارچ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, اور 6 مارچ میں رات کو 12 بجے 11:30 بجے لوگوں کی لائنیں پمپوں پہ لگنا شروع ہو گئی, اور لوگوں کو یعنی کہ پیٹرول دستیاب نہ تھا, جھگڑے شروع ہو گئے, لڑائیاں شروع ہو گئی, مار کٹائی شروع ہو گئی. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ریلیف دینا تھا, کہ جبکہ انہوں نے خود پبلک پرسپشن میں, ٹی وی میں, میڈیا میں, عوام میں یہ اویئرنیس تھی کہ 28 دنوں کا پیٹرول ہمارے پاس ریزرو ہے, اور 28 دنوں تک ہم یعنی کہ آپ کو ریلیف دیں گے. اور گورنمنٹ کا یہ میں تو ڈاکہ کہوں گا, جبکہ تم عوام کے خیر خواہ ہو, رمضان شریف کے مہینے میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں, جنگ تو ایران کی اور ان کی ہے, یعنی کہ عوام پہ, پاکستان پہ یہ پیٹرول کا جو بم گرایا گیا, میں انتہائی زیادتی سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. غریب آدمی اپنی روٹی کے لیے, 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے. آپ کو بجائے کہ مشکلیں پیدا کریں عوام کے لیے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جنگیں بالکل ہو رہی ہیں, معاملات خراب ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پیٹرول کا یعنی کہ بحران ہے. جنگ مسلط کر دیا امریکہ نے, اسرائیل کا اس کا اتحادی جو کبھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں سپر پاور ہوں, آج وہ پراکسی بن گیا جناب اس کی, اسرائیل کی. اور جناب امریکہ جو سپر پاور سمجھتا تھا, اور آج ایران, آج یہ 10واں روز ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے جی, آج وہ مسلمان سرخ روئے ہوئے, جو کبھی اپنے آپ میں گردن میں سریہ سمجھتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے میں ہوں آتی, یعنی کہ, اور اللہ رب کریم نے یعنی کہ مسلمانوں کو سرخ رو کیا. آج 10واں دن ہے, وہ اپنی طرف سے بیانات یعنی خود بخود خود اخذ کر کے کہتا ہے کہ اگر تم اس کو صدر بنا دو تو مجھے بٹھا لو تو میں ایسا کر دوں گا, ایسا کرو تو ایسا کر دوں گا, ویسا کرو تو ویسا کر دوں گا. اور ان کی طرف سے جو ایران کا صدر ہے مسعود پزشکیان, انہوں نے بڑا یعنی کہ بانگ دہل بیان دیا ہے, پوری دنیا میں عالم اسلام کا یعنی کہ معیار اور اس کا بلند کیا ہے, اقبال بلند کیا. اللہ رب کریم میں طرح شکر ادا کرتا ہوں. ایران کے جو معاملات یعنی کہ رمضان شریف میں مسلمانوں کی برکتوں کی وجہ سے, رمضان کے صدقے کی وجہ سے عوام کو کوئی ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. اب دنیا یعنی کہ پریشان ہے کہ آگے دیکھو, آج گھی سلطان کا جو ریٹ تھا ڈالڈا کا, میں 495 روپے کا میں لاسٹ ٹائم لے کے آیا ہوں, آج میں نے پتہ کیا ہے وہ 550 ہو گیا ہے. چینی بڑھ گئی ہے, اور بہت ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو خدارا قوم کا خیال کریں, لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں. آپ کی مہربانی ہے جہاں پر آپ انیشیٹو لیتے ہیں کہ گورنمنٹ خیال کرے ان کا, آپ بالکل خیال کرتے ہیں, پر خیال کرنے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ آپ فوٹو سیشن کروائیں, تصویریں بنائیں, اخبار اشتہار میں آپ کے ان کے پروگراموں کے ان کے جھنڈے لگے ہوں, مریم بی بی کی ان کی تصویریں لگی ہوں. ان کا یہ نہیں کہ ادراک کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, مہنگائی پہ کنٹرول کریں. وقتی طور پہ سیشن نہ ہو, عملی طور پہ کوئی کام ہونا چاہیے, فوٹو سیشن نہ ہو, اور مہنگائی کو کنٹرول کریں نا. آج نشتر کی جو ایمرجنسی میں ایم آر آئی کی مشین خراب ہے, جن لوگوں کو یعنی کہ کبھی ٹیسٹ ہوا کرتے تھے بڑی مناسب قیمت میں, جو لوگ افورڈ کر لیتے تھے, ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال ہے نشتر ہسپتال, آج وہاں کی ایم آر آئی مشین خراب ہے. وہاں کے ٹیسٹ جو سی بی سی کا
100 रुपए का हुआ करता था, अब इन्होंने भी 400 रुपए इनके लेना शुरू कर दिए। हर एक चीज़ का यानी कि तूफान आ गया है, अब वहाँ कोई सहूलत नहीं है। जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उनको दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो उनका इलाज है। डॉक्टर दवाइयाँ लिख नहीं सकते, डॉक्टर दवाइयाँ दे नहीं सकते, बाहर से वो बाहर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। अगर एक बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, या उन्हें कोई इमरजेंसी में कोई महंगी दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि जी हम माजरत है, हमारे पास यानी कि ये सहूलत नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, हम आप मंगवा के देंगे। कब तक आएंगी दवाइयाँ? जिनकी एट ए टाइम तबीयत खराब है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिन्हें दमे का मरीज है, जिन्हें टीबी के प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। मरियम बीबी कर रही है काम, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जनाब। तो उसके बावजूद इनको मॉनिटर करें, इनको देखें। अब निश्तर हॉस्पिटल में बेताशा घपले, दवाइयों की 2 नंबरी, उनको यानी कि ठेके मामला, इनको भी जरा यानी कि देखें मैडम। बहुत शुक्रिया। गाजी शाह साहब, आप बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शुमारी करते हुए कुछ इकदामात किए हैं, उन इकदामात से आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या समझते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा कदम लिया है वफाकी हुकूमत ने, और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी टीवी पे खबरें आ रही हैं कि बचत के हवाले से कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तवज्जो दिलाऊंगा हुकाम बाला की और हुकूमत की कि जो इनकी मॉनिटरिंग टीमें हैं, क्योंकि आवाम का जो बुनियादी ज़रूरियात है वो है राशन, सब्ज़ी, दाल। आवाम की बुनियादी जो ज़रूरत है वो ये है, आटा सस्ता हो, दालें सस्ती हों, अजनास सस्ती हों, इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, और ये महंगाई के तनासब से ना बाज़ार में लोगों को लेना पड़े, लोगों को इसमें रिलीफ देना चाहिए अवाम उन्नास को। तो हुकूमत का जो बुनियादी एक अहम ज़िम्मेवारी होती है वो यही होती है कि अपनी आवाम के लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और इसका तरीक़ाकार यही है कि जैसे ये कमेटीज़ बनती हैं, या हमारे डीसी साहब हैं, या और टाउन कमेटी की जो टीमें हैं, इनको फाल किया जाए, और ये मतवातर सुबह दोपहर शाम में आकर जहाँ रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, सस्ता बाज़ार लगे हुए हैं, उनको ये मॉनिटर करें। और इसके साथ साथ मौके के ऊपर ही जो ग्राम फरोशी में जो जिन्स फरोख्त कर रहा है, जो दुकानदार इसमें मुलव्वस पाया जाता है, जिसने मसनूई महंगाई की हुई है और वो अवाम उन्नास की जेबें काट रहा है, मसनूई मुनाफा कमा रहा है, वो महंगी एशिया फरोख्त कर रहा है, तो उसको मौके पर ही जुर्माने होने चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जो माली जुर्माना है वो तो दुकानदार मौके पर ही अदा कर देते हैं, और वो जमा भी हो जाता है सरकार के ख़जाने में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए कि जो अवाम उन्नास के साथ ज़्यादती करते हैं, और ख़ुसूसन इस बाबरकत महीने में, जबकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया है और कहा है, और हम सुनते रहते हैं, हमारा ईमान मुस्तहकम है, हमारा ईमान है कि खुदा ताला ने इस महीने में अपनी रहमतों के दरवाजे खोल रखे हैं, और अल्लाह की ज़ात को बुला बुला के पुकार कर हमसे कह रही है कि आओ, जिसने अपनी माफ़ी मांग ली है मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो इस सिलसिले में हमें मिन हैसल कौम, छोटे हों बड़े हों, सबको चाहिए कि अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर हम अपने न करदा या न करदा गुनाहों की माफ़ी मांगे। और ख़ुसूसन ये जो कारोबारी तबकात के लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, इनके लिए मैं अपील करूँगा इनसे कि हर काम हुकूमत पर ना छोड़ें, कुछ अपने ज़मीर के ऊपर होता है कि आप कम प्रॉफिट ले लें, थोड़ा नफ़ा आप ले लें, ताकि जो गरीब से गरीब बंदा है वो भी इस बाबरकत महीने से मुस्तफ़ीद हो सके। मज़ीद ये है कि इस वक्त जैसे कि आलमी तनाज़ुर में हम देखें कि तेल की अगर खपत है हमारे पाकिस्तान में, और ये हमें पता है कि तेल हमें दरामद करना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमारे यहाँ कोई इतना ज़ख़ीरा नहीं है। तो नहायत ही अफसोस के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हुकूमत ने, जैसे ये जंग के आगाज़ हुआ तो पहले दिनों में ये हुकूमत ने यह कहा जी कि हमारे पास मार्च तक का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन इसके बाद यानी कि तीसरे दिन, अभी जंग को तीसरा दिन नहीं था, तो जनाब ये एक आवाम के ऊपर पेट्रोल पंप जो इतनी हाईएस्ट रेट बढ़ा कर गिराया गया है, तो इसके ऊपर हुकूमत से हम सिर्फ यही मुतालबा करेंगे
کہ خدا کے لیے آپ اپنی اخراجات کو کم کریں، اپنے جو آپ کے طریقہ کار ہیں جو اسمبلی کے ہیں جو وفاقی حکومت کے ہیں وہ ایسے اخراجات ہیں ان کو کٹ کریں، اوکے اور وہاں سے جو پیسے کی بچت ہو تو وہ عوام کی طرف آپ ٹرانسفر کریں، صوبائی حکومتوں کو دیں، ڈی سی کے فنڈ میں وہ دیں، یونین کونسل تک کی سطح تک کی عوام تک اس کے ثمرات آنے چاہیے، لوگوں کو انتہائی سستے ریٹوں پر، معقول ریٹوں پر ہر چیز میسر ہونی چاہیے، اوکے اور اس میں ان ٹیموں کو فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے ہیں جی حاجی غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کی طرف۔ حاجی صاحب آپ بتائیے کہ غریب مزدور عام آدمی کی سرکاری سطح پر جو اداروں میں ان کی جو تنخواہ ہے وہ 42,000 جو ہے وہ ماہانہ طے ہے، مگر اداروں میں ادائیگی جو ہو رہی ہے وہ 20 سے 25,000 ہو رہی ہے، تو اس سے عام آدمی اس مہنگائی کے دور میں اس کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیسے کر پائے گا وہ 20 سے 25,000 میں کیسے 20-25 ہزار میں تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ بیچارہ بچوں کی فیسیں بھرے، وہ گھر کو چلائے، گھر کے اخراجات پورے کرے، ریٹ آپ کے سامنے، مہنگائی آپ کے سامنے جو چیز چل رہی ہے تو بڑا مشکل ہے۔ کم از کم غریب آدمی کی جو سیلری جو ہے نا وہ جو مقرر کی گئی ہے وہ تو اس کو اس کا حق ہے، اس کو وہ ملنی بھی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 42,000 بھی تنخواہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بہت کم ہے۔ سر ملتی نہیں ہے، وہ کام کیا ملتی لوگوں کو ملتے نہیں ہیں۔ اچھا سرکاری سطح پر جو 42,000 کا انہوں نے تنخواہ جو پیکیج مقرر کی ہے وہ بھی نہیں دیتے یہ لوگ۔ یہ میں اکثر لوگوں کو میں ملتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں ان کی باتیں، جو مقرر کی تنخواہیں ان کو نہیں مل رہی، ان کی بھی آدھی ملتی، بعض جگہ پہ تو لوگ ایسے جو ٹھیکے داری کا نظام ہے ان کو بیچاروں کو تنخواہیں نہیں ملتی، وہ کیا کریں گے؟ وارداتیں کریں گے، 2 نمبریاں کریں گے، وہ اس قسم کے کام کریں گے وہ۔ صدیق صاحب آپ کی کیا رائے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ حضور میں تو اس حوالے سے یہ بات کروں گا، واقعی ہے اب یہ گورنمنٹ پچھلے دنوں میں لیبر کی بہت سی ٹیمیں سرگرداں دیکھی میں نے، ڈور ٹو ڈور جاتا دیکھا انہیں، وہ ملازمین سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ ان کے کیا لگتے ہیں، تو یہاں پر 2 نمبریاں کرتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، تو انہوں نے اس بات پہ سختی سے عمل کیا۔ میں گورنمنٹ کے اس پروگرام کو اپریشیٹ کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا انہیں کہ وہ لوگوں کے اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جا کر کام کرتے ہیں، اور ڈی سی صاحب نعمان صدیق صاحب اور ہمارے کمشنر عامر کریم صاحب کی کاوشوں کو جو ملتان کے لیے ان کے ڈیلی کے پروگرامز ہیں، چاہے وہ دسترخوان ہے رمضان کے، اس کے بعد راشن کے جو پروگرام ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں میں نے ان کو بڑا یعنی کہ ایکٹیو دیکھا ہے، دن رات صبح و شام ان کی میں نے کاوشیں دیکھی ہیں، ان کو میں یعنی کہ عوام میں دیکھتا ہوں، عوامی نمائندے ہیں۔ کبھی ہم یاد کرتے ہیں کہ نسیم صادق ڈی سی ہوا کرتا تھا، ایک عید آئی تھی اور اس عید میں اس نے جو نظام متعارف کرایا آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں بھی یعنی کہ عامر کریم صاحب کو، کمشنر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب کریم کا تحفہ ہے ملتان کے لیے، انہیں بھی صدیوں یاد رکھا جائے گا، جو ان کی کاوشیں، جو ان کا کام ہے، جو یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں لوگوں کے کاموں میں، ان کی پریشانیوں میں، رستی برانچوں میں جا رہے ہیں، جو 2 نمبر یعنی کہ رسٹیاں بن رہی ہیں، لوگوں کو یعنی کہ رسائی نہیں تھی، قبضے کر رہے تھے زمینوں پر، اور اس کے بعد مہنگائی کا طوفان تھا، جو کوئی چھوٹی سی کمپلینٹ انہوں نے نمبر یعنی کہ درج دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر ہے، کسی کو بھی کوئی پرابلمز ہے، تو میں میڈم مریم نواز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے اپنے بریلینٹ سپر سٹار پاکستان کے لیے، یہ ملتان کے لیے اللہ رب کریم نے ہمیں تحفے کے طور پہ عطا کیے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ مہنگائی بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی نہیں ہے، پر میں ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عامر کریم صاحب کی، نعمان صدیق صاحب، اور ہمارے ابھی نئے آئی جی آئے ہیں جناب گودل صاحب، کرام گودل صاحب، اور جتنے بھی معاملات ہیں میں ان کو یعنی کہ ڈور ٹو ڈور روزانہ کی بنیادوں پر ان کی میٹنگیں دیکھتا ہوں، پھر ان کے مسائل، لوگوں کے کلی کچہریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ مسائل حل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے یہ معاملات جو بھی مہنگائی کے ہیں، جو لوگوں کو نہیں پہنچ پاتی مہنگائی کی جو بھی صورتحال ہے، مہنگائی ملتی ہے انہیں، اور انشاءاللہ اللہ قریب کے صدقے سے کور کریں گے، کنٹرول کریں گے۔ اوکے جی ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود تھی، جس ٹاپک میں بات ہوئی مہنگائی پر، تینوں موضوع شخصیات کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں، جبکہ دوسرے ممالک میں چاہے وہ مسلم ممالک ہیں یا نہیں ہیں،
ادھر جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سستی کر دی جاتی ہے، ریلیف دے دی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ الٹا حساب ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو یہاں پر تاجر حضرات جو ہے ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ ان سب دو ساتھیوں کا یہی کہنا تھا، شخصیات کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، تاجروں کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور یونین کونسل وائز کوئی ایسی کمیٹیاں بنائی جائے جہاں پر کوئی پراپر طریقے سے ٹیم اس کو چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہو۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جو شخصیات موجود تھی، میں ایک دفعہ ان کا مزید تعارف کرانا چاہوں۔ محمد صدیق قریشی صاحب جناب سیاسی سماجی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ سید غازی شاہ جعفری صاحب یہ بھی سیاسی سماجی شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ حاجی غلام مصطفیٰ انصاری صاحب یہ بھی سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ آج میں ان تینوں شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے نیوز گلوب کے عوامی بیٹھک کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئی شخصیات اور کسی نئے ٹاپک پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔